اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کیسی قوم ہے؟ اس قوم کا ظہور کب ہوگا؟ دوستوں 2023 کی سائنسی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کیا یہ لوگوں کو تنگ کرنے والے بونے ہیں یا کسی قسم کی مخلوق؟ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں تمام شک و شبہات دور ہوں گے۔ میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد ٹی وی آفیشیل۔ دوستوں یاجوج ماجوج کی قوم اس وقت کہاں موجود ہے؟ اگرچہ یہ موضوع بہت وضاحت طلب ہے، لیکن آج ہم اس کا جائزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لیں گے۔ دوستوں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں ملتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا اور دجال کا آنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ آخر سوال اٹھتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے عربیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا حکم دیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، جبکہ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے۔ ان تینوں سوالوں میں سے ہمارا غور طلب سوال نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہلے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے بیان فرمایا: یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ دوستوں اس آیات میں ذوالقرنین نامی شخص کا ذکر ہے جس کے بارے میں اس یہودی نے سوال کیا تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلی تحقیق کرنے والے پہلے شخص کا نام عبدالکلام آزاد تھا۔ ان کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے۔ آج انہیں لوگ سائرس دا گریٹ کے نام سے جانتے ہیں، کہ دوستوں ایرانی خود انہیں کوردش کبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین لفظ کے لفظی معنی 2 سینگ والا ہے۔ یہ 2 سینگ دراصل ذوالقرنین کی اطاعت میں 2 سلطنتوں میدیا اور پارسا کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستوں جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی ملا۔ 3 سینگوں پر نمایاں طور پر کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے تھے جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ پہلا حصہ ایران، افغانستان اور بلوچستان کا حصہ تھا، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، شام اور ترکی، جبکہ تیسرا حصہ عراق کا تھا۔ مگر دوستوں یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں 586 قبل مسیح میں بابل کے تاریخ کو جاننا ہوگا۔ بابل اس وقت کی ایک مشہور ریاست سمجھی جاتی تھی۔ جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا تو وہاں موجود سولومن ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ وہاں موجود تمام آبادی کو غلام بنا کر بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو شکست دے کر اس کو فتح کر لیا۔ ذوالقرنین نے یہاں زیادہ خون خرابہ نہیں کیا، اس نے بہت ہی کم مزاحمت میں اس شہر کو فتح کر لیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور عادل حکمران تھا۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے آئینی قانون بنا، جس کی نقول یونائٹڈ نیشن کی عمارت، برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں محفوظ ہیں۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور یورپ کے سیاستدان ان قوانین کو ضرور پڑھتے ہیں۔ دوستوں ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جنہیں یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان، ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے: وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے جہاں وہ ایک ایسے راستے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں راستہ ممکن تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا پایا۔ اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین یا تم ان کو سزا دے دو
یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جگہ جگہ علامتی اشارے موجود ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت ذوالقرنین کے مغرب میں آرمینیا کا علاقہ تھا، اور اس وقت آرمینیا میں 3 بڑی جھیلیں تھیں، اورمانیہ، وان اور سیوان موجود تھیں، مگر آج کے موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل سیوان موجود ہے، اور اسی جھیل کی جانب ذوالقرنین بڑھے۔ یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ قرآن مجید میں اس جھیل کی خصوصیات کالی رنگت یا کیچڑ نما ہونا ہے۔ آیت مبارکہ میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ دوستوں، اس آیت میں یعنی جس علاقے میں سورج کا نکلنا بتایا گیا ہے وہ علاقہ موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ یہاں اوٹ سے مراد درخت اور نباتات ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا بیشتر علاقہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے صحرائی ہے۔ آذربائیجان کے شمال میں موجودہ دور کے داغستان کا علاقہ ہے۔ اس جگہ ایک شہر بھی آباد ہے جس کا نام دربند ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے۔ دربند فارسی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد در یعنی دروازہ اور بند یعنی راہ یا دروازے کو بند کرنا ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں کوکہاف کا پہاڑی علاقہ موجود ہے اور مشرق میں بحر خضر موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور وہ بند بنایا جس کے آگے کی داستان قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ اس آیت کریمہ میں جس قوم کا ذکر ہے یہ وہی قوم ہے جو آپ کو دربند کے علاقے میں ملی۔ یہ لوگ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے، اور مزید اہم نشانی یہ کہ یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع تھی اور ایک اور پہاڑی ٹیلہ تھا۔ آج کے دور میں وہ قلعہ موجود ہے جو ذوالقرنین نے اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کے آگے ایک رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ دوستوں، اس آیت کریمہ سے انہوں سے مراد وہی قوم ہے جو ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں موجود ایک اور قوم یعنی یاجوج ماجوج کی قوم بڑی فسادی ہے۔ کہا، ہم آپ کے لیے کچھ مال و زر کا سامان کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کا بندوبست کر دیں۔ دوستوں، اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم ایک غیر انسانی دیوبند قوم ہے۔ یہ غلط فہمی قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم انسان ہی ہے اور ان کی نسل کے بارے میں بہت وضاحت موجود ہے۔ دوستو، بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری ہیں اور جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمی اور جنتی الگ الگ کرو، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج کی قوم بنی آدم میں سے ہی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ بنی آدم کی اتنی کثیر تعداد یاجوج ماجوج کی صفوں میں کیسے شامل ہوگی؟ اس سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج کی اس زمین پر موجودگی کو سمجھنا ہوگا۔ دوستوں، آخر یاجوج ماجوج کی قوم کہاں سے آئی ہے؟ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ موجودہ آبادی سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافز کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے اور انہی سے نسل آگے بڑھی تھی۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ،
شام سے عرب اور یہود اور یافس سے ترکی، یورپی اور سفید فام قومیں آگے بڑھیں۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفید فام قوم ہے۔ یونان میں لوگ یاجوج ماجوج کی قوم کو اشکناز کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، روایت ہے کہ اشکناز یاجوج کا بانجا تھا۔ 780 قبل مسیح میں یہ قوم کوکہاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ قوم کوکہاف اور بحر خضر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی، اور وہاں یہ لوگ قابض تھے۔ ہر راہ گزر اور تاجر سے یہ قوم ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ خود کو قوم خضر بھی کہتے تھے، اس لیے کیسپین سی کو بحر خضر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی یہ قوم بنا کسی وجہ سے آس پاس کی کمزور سلطنتوں پر حملہ آور ہوتی اور وہاں خوب لوٹ مار کر کے یہاں قتل و غارت کرتی تھی، اور باقی بچے زندہ لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ لہٰذا اسی بنا پر ذوالقرنین سے دربند کے لوگوں نے انہی وجوہات کی بنا پر مدد مانگی۔ دوستو، دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت فن تعمیرات عروج پر تھا۔ اس وقت قلعوں کی تعمیر پتھروں اور لوہوں کے ساتھ بھی کی جاتی تھی۔ دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں۔ اس کے لیے وہ مالی اور فوجی امداد دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کی درخواست کو قبول کیا، جبکہ معلومات کی پیشکش رد کر دی۔ ذوالقرنین نے فرمایا، تم لوگ صرف طاقت اور فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے، اس قوم نے تو ایک دیوار بنانے کی درخواست کی، مگر ذوالقرنین نے بند بنانے کی پیشکش کی، جس کی خصوصیات پانی کو روکنا ہے، مگر اس بند کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنا تھا۔ دوستو، یاجوج ماجوج اس علاقے میں بہت زیادہ حملہ آور ہوتے تھے۔ اس بند کے لیے کئی دروازے موجود تھے، اور حملے کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں اسی جگہ پر ایک قلعہ موجود ہے جس کی جنوبی دیواریں مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمال کا حصہ 80% موجود ہے۔ دوستو، اس قلعے کی یہ دیوار چین کے بعد دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس قلعے سے آگے کا علاقہ یعنی کوکہاف کا علاقہ ذوالقرنین کی حکومت میں تھا، لہٰذا بند کے نتیجے سے ان علاقوں کی بھی حفاظت ہو گئی۔ دوستو، اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان بند کھڑا کر دیا، تو کہا اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلتا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں لوہے کی چادروں اور تانبے کا ذکر ہے، جو کہ اس بند کی تعمیرات کے دوران استعمال ہوا، جبکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ صرف اور صرف لوہے اور تانبے کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس بند کے بناتے وقت مین دروازے میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا، اور اب اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات بن چکا ہے، مگر پھر بھی کافی حصہ ابھی قائم و دائم ہے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس بند کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتے تھے، لہٰذا جب یاجوج ماجوج اس بند پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا، کیونکہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے، اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ توڑ سکتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ میرے رب کا وعدہ آئے گا، اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دوستو، اس قلعے کے مرکزی دروازے کا کوئی نام و نشان ممکن نہیں ہے، اور جنوبی دیوار بھی زمین بوس ہو چکی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے،
اور یہ قلعہ اب زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث میں ثابت ہے کہ حضرت زینب بنت حوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف ایسی حالت میں تشریف لائے کہ بہت گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ افسوس صد افسوس، عرب اس شر فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، مطلب اس بند میں سوراخ ہو گیا تھا۔ یاجوج ماجوج نے اس بند میں سوراخ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اسلامی اور مغربی تاریخ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھیں اور یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ جنگ کی، جو کہ 100 سال پر محیط عرصہ ہے، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جو اسی یاجوج ماجوج کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مگر مسلمانوں کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے 100 سالہ یہ جنگی مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں عرب کا بھی ذکر ہے کہ ان پر اس فتنے کا پہلا اور زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عرب ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یاجوج ماجوج سے جنگ کی تھی۔ دوستو، یاجوج ماجوج کو کئی زمانوں میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلاً یاجوج ماجوج، گوگ میگوگ، سیتھینز، اسکینازیز، کیزار اور قوم خضر۔ دوستوں، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ہماری بات سن رہے تھے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور پسند آئے تو مزید شیئر کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔